بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى أو أن يقذف في النار او كما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا،
ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل سید ولد آدم یوم القیامہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اور اسی طریقے سے متفق علیہ ایک روایت جسے امام بخاری نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. اس حدیث کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح اور قرآن مجید کے اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ایک مومن کو جو عطا کی ہے، سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے. اور اس بات کے اوپر ہم اللہ رب العالمین کا جس قدر شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ اور اس کا شکر ہم بجا نہیں لا سکتے کما حقہ. جتنی بڑی نعمت ایمان کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی. اس ایمان کے اندر حلاوت ہے اور اس ایمان کے اندر مٹھاس ہے، جیسا کہ آج کے اس خطبے کا ہمارا عنوان ہے ایمان کی حلاوت. سوال یہ ہے کہ ایمان نہ تو کوئی چکھی جانے والی چیز ہے اور نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، تو پھر ایمان کی حلاوت اور ایمان کے مٹھاس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے ایمان کے مٹھاس کا؟ ایمان کے مٹھاس کا مطلب ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان کے مٹھاس کا مطلب ہے التلذذ فی الطاعات، نیکی کرنے میں آدمی کو جی لگے، یہ ایمان کا مطلب ہے. برائی کو چھوڑنے میں مزہ آئے اور نیکی کرنے میں مزہ آئے. برائی کو چھوڑنے میں کوئی تکلیف، کوئی دشواری اور کوئی پریشانی نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں، نیکی کو انجام دینے میں، ثواب کے کام کرنے میں آدمی کو لطف ملے، مزہ آئے، یہ ایمان کی حلاوت کا مطلب ہے، ایمان کی چاشنی اور ایمان کے مٹھاس کا مطلب ہے. اب جب اس بات کو سمجھ گئے کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کس کو کہتے ہیں، تو یہ بات اب جاننا چاہیے کہ کن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی یہ مٹھاس موجود ہوتی ہے اور کن لوگوں کو ایمان کے اس مزہ کو چکھنے کا موقع ملتا ہے، کن لوگوں کو. چنانچہ وہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ، 3 صفتیں جس بندے مومن کے اندر پائی گئیں، وجد بہن حلاوت الایمان، اس نے ایمان کے مزہ کو چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس اس کو مل گئی. یہ 3 صفتیں جس کے اندر موجود ہوئیں. اب ان تینوں صفتوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تلاشنے کی، ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ آیا ہمارے دل کے اندر وہ صفت موجود ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلی نشانی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول
دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں محبوب ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایمان کی مٹھاس چکھنے کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے. دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب. اور غور کیجئے، اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. کہا قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. اللہ اکبر. کہے لوگو، اگر تمہارے کل ان کان آباؤکم تمہارے باپ دادا، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے خاندان کے لوگ، واموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور تجارت کے وہ سامان جس کے اندر گھاٹے کے تم خوف کھاتے ہو، ومساکن ترضونها وہ بلند و بالا عمارتیں جس کو تم نے آرام و آشائش کے لیے بنایا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تمہاری نگاہوں میں ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تھریٹ ہے، دھمکی ہے. پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے. کون سا حکم؟ اسی کو ابن ماجہ کی روایت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اذا تبایعتم بالعینہ، لوگو جب تم سودی کاروبار سے راضی ہو جاؤ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ اور گائے کے دم کو پکڑ لو، یعنی کھیتی باڑی کرنے میں منہمک ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی یاد سے، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے غافل ہو جاؤ. اس طرح سے کاروبار میں، تجارت میں، کھیتی باڑی میں اس طرح سے ملوث ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول، دین، شریعت، ایمان سب کچھ بھلا دو، تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کرے گا، ایسی ذلت مسلط کرے گا، لا ينزعہ الی یوم القیامہ، اور یہ ذلت قیامت تک لوٹ کر کے تم سے واپس نہیں جائے گی، حتی تراجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے واپس چلے آؤ. واپس چلے آؤ. ایک بات یہاں پہ یاد آئی مجھے کہ ہم امت محمدیہ یہ خیر امت ہیں، افضل ترین امت ہیں جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے. افضل ترین امت ہے، کنتم خیر امت، افضل ترین امت. اس کے باوجود دنیا میں ہر جگہ مقہور، مظلوم، جہاں کہیں بھی دیکھیے اسی کا خون ارزاں ہے، سستا ہے. کوئی بھی الزامات اس کے سر پہ لوگ مڑھ دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، کہیں کچھ ہو گیا اس نے کیا ہوگا. جیلوں کے اندر جس کو چاہے جب چاہے پکڑ کر ڈال دیا. آپ نے غور کیا ہے کہ خیر امت ہونے کے باوجود ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ اور وہ قوم جس کو قرآن نے کہا کہ ذلیل ہے، وہ قوم جس کو قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو اللہ کے غصے کے شکار ہوئے، وہ آج ہمارے اوپر حاکم کیوں ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے میرے بھائیوں، اس وجہ سے ہے کہ گاؤں گھر میں، دیہات میں جب پنچایت کا نظام ہوتا تھا تو گاؤں کا کوئی بڑا آدمی یا رئیس کوئی اگر غلطی کرتا اور پنچایت والے اس کو سزا دیتے تو اس کے سر پہ جوتا لگانے والا جو ہوتا تھا وہ گاؤں کا سب سے کمتر آدمی ہوتا تھا. کوئی چمار ہوتا تھا، کوئی بھنگی ہوتا تھا جس کے ذریعے سے اس امیر کبیر آدمی کے سر کے اوپر جوتا لگوایا جاتا تھا. تو یہ یہود و نصارہ
جو ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ اللہ رب العالمین کا جوتا ہے جو ہم پہ پڑ رہا ہے، عذاب ہے رب العالمین کا. اگر اس کو ہم اپنے سر سے ہٹانا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف واپس آ جائیں بس، اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پلٹ جائیے دین کی طرف، اللہ رب العالمین کی شریعت کو حرز جاں بنا لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے شریعت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیجئے. یہ ساری مصیبتیں اللہ رب العالمین ٹال دے گا، ساری مصیبتیں ہم سے دور کر دے گا. اللہ رب العالمین سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شریعت سے محبت کیا جائے، آپ کے حکم سے محبت کیا جائے. اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، جن کاموں سے کرنے کا منع کیا ہے، روکا ہے، ان کاموں سے رک جایا جائے. اللہ رب العالمین نے جو تقدیر ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، اچھی ہو کہ بری ہو، اس تقدیر کے اوپر ہم کو راضی رہنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب مال مل رہا ہے، دولت آ رہا ہے تو چلیے ہم راضی ہیں، لیکن جب تنگ دستی آ گئی، غریبی آ گئی، مفلوق الحالی آ گئی تو پھر شکایت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب صحت مند ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اور جب بیماری آ گئی تو پھر شکایت کر رہے ہیں اور بیماری کے اندر صبر نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین سے محبت کا مطلب نہیں ہے. کہ اگر اللہ رب العالمین ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کے اندر خیر ہے، اس فیصلے کے اندر بھلائی ہے. ہو سکتا ہے ایٹ پریزنٹ، ابھی اس وقت ہم کو وہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا انفٹ ہو رہا ہو، اچھا نہیں لگ رہا ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کا کوئی فیصلہ اس کے بندوں کے لیے غلط نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین کا کوئی فیصلہ اس کے بندے کے لیے برا نہیں ہوتا، عاقبت کے اعتبار سے وہ اچھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بخاری کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں جب اپنے بندے کی کوئی محبوب چیز چھین لیتا ہوں اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس سے اچھی اور بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ گناہوں کے کفارہ ہوتے ہیں پریشانیاں، مصیبت. تو ہو سکتا ہے مصیبت اور پریشانی تقدیر کی وجہ سے لاحق ہو تو ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر صبر کرے. یہ اللہ رب العالمین سے محبت کا مطلب ہے. اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے، آپ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، آپ کی شریعت سے محبت کی جائے. آپ نے جو چیز کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، جن چیزوں کی خبر آپ نے دی ہے اس کی تصدیق کی جائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کی جائے مگر آپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق. جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس طریقے کے اوپر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ساجھا نہ کیا جائے. جس طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوئی شریک نہ ہوئے، اسی طرح سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کو ساجھا نہیں ہے، کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، اور یہ ہمارا جزو ایمان ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ایمان مکمل بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. مسلم کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت عمر ابن خطاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، لے کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ عالم وارفتگی میں حضرت عمر ابن خطاب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ کو دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں ایک نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ آپ ہم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، نہیں، قسم اللہ کی اس وقت تک نہیں جب میں تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. حضرت عمر نے نگاہیں جھکا لی، تھوڑی دیر کے لیے سوچتے رہے، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، اب آپ مجھ کو میرے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن انت یا عمر، اب تم نے وہ بات کہی ہے عمر جو تم کو پہلے کہنی چاہیے تھی. اب تم مکمل ایمان والے ہوئے.
یعنی لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ، اس کے جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری صفت ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کی، دوسری صفت یہ ہے کہ آدمی جب بھی محبت کرے تو اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اور جب کسی سے عداوت کرے، دشمنی کرے، تو دشمنی کا معیار اللہ رب العالمین کی محبت ہو۔ ایک آدمی غریب ہے، کمزور ہے، کلاش ہے، لیکن دیندار ہے، ہم اس سے محبت کریں گے، ہم اس کے خوشی اور غم میں شریک کریں گے، لیکن میرا سگا بھائی ہے، بے نمازی ہے، اب اس کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، لیکن وہ تیار نہیں ہوتا، نہیں پڑھتا ہے۔ کسی کا کوئی بھائی ہے مدمن الخمر ہے، شرابی ہے، ہمیشہ شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اب اس کو کہتے ہیں کہ شراب چھوڑ دو، ترک کر دو، نہیں کرتا، ہم اس سے قطع تعلق کریں گے چاہے وہ ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ اور ایک دور کا آدمی ہے جو ہمارا رشتے میں کچھ نہیں لگتا، لیکن عقیدہ اس کا درست ہے، صحیح عقیدے کے اوپر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو ہم اس سے دوستی کریں گے، ہم اس سے محبت کریں گے۔ یہ ایمان کے لازمی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ جب یہ صفت آدمی کے سینے کے اندر پیدا ہو گئی تو وہ آدمی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ اور تیسری چیز میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد آدمی کفر کے طرف پھر جانا، پلٹ جانا، اسلام سے مرتد ہو جانا، بالکل ویسے ہی تصور کرے جیسے کسی کو یہ کہا جائے کہ اس کو اٹھا کر کے ابھی آگ میں ڈال دیں۔ ہم میں سے کسی کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ آگ جو جلاتے ہیں تمہارے لیے اور اس کو اس آگ میں تم کو اٹھا کے اس آگ میں ڈال دیتے ہیں، کیا کہیے گا آپ؟ خوشی خوشی ہم تیار ہیں، ڈال دو۔ کوئی عقل مند کہے گا یہ؟ ہرگز نہیں کہے گا۔ کہا کہ بالکل جس طرح سے کسی کو آگ میں ڈالے جانا ناپسند ہو، بالکل اسی طریقے سے اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، یہ تمہیں ناپسند ہو۔ یہ تین چیزیں جب کسی بندے مومن کے اندر پائی گئی تو اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا۔ میرے بھائیوں، جب ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس ہمیں مل جائے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ہماری زندگی کے اندر، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو چند منٹوں کے اندر ہم اس کے فوائد کا تذکرہ اسلامی تاریخ کی روشنی میں یا واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے بھی یہ مشعل راہ ثابت ہو اور ایمان اور اللہ رب العالمین کی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہے۔ سب سے پہلی چیز، ایمان کی مٹھاس اگر کسی کو مل جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ایمان سے پھرا نہیں سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو برائی کے اوپر آمادہ نہیں کر سکتی، برائی کے اوپر آمادہ نہیں کر سکتی ہے۔ غور کیجئے گا، اس کی ایک مثال لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، عزیز مصر کے یہاں پلے بڑھے، 22 سال کا باقا نوجوان۔ غور کیجئے گا، جذبات جس کے دل میں امڑ رہے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی ہے، سجتی ہے، سنورتی ہے، خود سے دروازے بند کرتی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے ہی تلک، آؤ یوسف آؤ۔ کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ربی احسن مثواي، وہ اللہ رب العالمین جس نے مجھ کو کنویں سے اٹھایا، لا کر کے عزیز مصر کے محل میں رکھا، جس نے میری پرورش و پرداخت کی، جس نے میرے دیکھ بھال کا اتنا اچھا انتظام کیا، تمہارے ساتھ بدکاری کر کے اس اللہ کو ناراض کر دوں؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف، اگر اس کام کو کرنے کے لیے تم راضی نہیں ہوتے ہو تو تمہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ جیل جانا کوئی پسند کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن حضرت یوسف نے برائیوں سے نفرت دیکھیے، حضرت یوسف نے دعا کی اور کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ،
یہ لوگ جس برائی کی طرف مجھے بلا رہے ہیں، اے میرے اللہ مجھ کو جیل کا اور قید خانے کی اندھیری کوٹری محبوب ہے، لیکن مجھے یہ برائی پسند نہیں ہے، اے اللہ مجھ کو جیل میں ڈال دے اور اس برائی سے مجھ کو محفوظ کر دے۔ یہ ہے ایمان کی حلاوت۔ جب کسی کے سینے میں اتر جائے میرے بھائیوں تو برائیوں سے اس طرح سے نفرت ہو جاتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ایمان سے پھیر نہیں سکتی۔ یہی ابو سفیان جب گئے تھے ہرقل کے دربار میں، اور ہرقل نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو، عظیم روم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا کہ اے روم کے بادشاہ اسلام لے آؤ، تم بھی محفوظ رہو گے، تمہاری سلطنت بھی محفوظ رہے گی۔ تو ہرقل نے بازار میں اپنے لوگوں کو بھیجا، سپاہیوں کو کہا کہ جاؤ دیکھو مکے کا کوئی آدمی ملتا ہے اس کو پکڑ کے لاؤ دربار میں۔ گئے سپاہی، ابو سفیان، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، سفیان ابن حرب اسلام کے کٹر دشمن تھے، اس وقت مکہ کے مشرکوں کے سردار تھے، ان کو اور ان کے چند ساتھیوں کو پکڑ کے لایا گیا ہرقل کے دربار میں، اور ہرقل نے ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور ان کے ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا تاکہ ابو سفیان کوئی غلط بات بولے تو ان کے ساتھی اس کو ٹوکے، پیچھے سے بٹھایا اور پوچھا کہ اے ابو سفیان یہ بتاؤ کیا ایمان لانے کے بعد کوئی مسلمان اس دین سے پھر بھی جاتا ہے، واپس بھی ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے کیسے گواہی دلوائی دیکھیے، کٹر دشمن ہے ابو سفیان ابن حرب۔ کیا کہا نہیں بھائی نہیں، یہی نہیں ہوتا ہے، لاکھ کٹائی کرو، لاکھ مارو، لاکھ لالچ دو، چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا، گرم ریت پہ لٹا دیا، سینے کو چھلنی کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جسم کے، لیکن نہیں، ایمان لانے کے بعد کوئی پھرتا نہیں ہے۔ ہرقل نے کہا کذالک الایمان، ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، تم کیا جانو مکے کے مشرک، مجھے پتا ہے یہ بڑا عالم تھا عیسائیوں کا ہرقل، اس نے کہا مجھے پتا ہے کذالک الایمان، یہی کیفیت ہے ایمان کی، اذا خالط بشاشۃ القلوب، جب دلوں کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے تو نہیں نکلتا ہے۔ اور یہی ہے میرے بھائیوں، رومیوں نے پکڑ لیا حضرت حذیفہ کو، اللہ اکبر، عبداللہ ابن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر کے لائے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ چھوڑ دیں گے، تم کو معاف کر دیں گے، واپس لوٹا دیں گے، عیسائی بن جاؤ عیسائی۔ کہا عیسائی بنیں گے، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، واپس پھر جائیں گے؟ کہا نہیں، تو ہو نہیں سکتا، ہم عیسائی نہیں بنیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تانبے کا ایک بڑا کڑھائی منگوایا، اس پہ تیل ڈالا گیا، اور جب وہ تیل کھولنے لگا تو ایک دوسرے مسلمان قیدی کو لایا گیا، اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے۔ سنیے غور سے، کوئی قصہ اور افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ ہاتھ پیر اس کے باندھ دیے گئے، اور اس کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں اس مسلمان قیدی کو حضرت حذیفہ سہمی کے نگاہوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ عبداللہ ابن حذیفہ کہتے ہیں کہ چند منٹ کے اندر دیکھا کہ گوشت اور ہڈیاں الگ الگ ہو گئیں، اور چکنی ہڈی تیل کے اوپر تیرنے لگی، سفید چکنی ہڈیوں کا ڈھانچہ یہ تیل کے اوپر تیرنے لگا۔ رومیوں کے بادشاہ نے کہا اب بول کیا کہتا ہے؟ کہا نہیں پھروں گا میں ایمان سے۔ کہا باندھو جی اس کا بھی ہاتھ پیر باندھو۔ باندھا گیا، اور جب ہاتھ پیر باندھا جا رہا تھا تو حضرت حذیفہ رونے لگے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ رو رہا ہے تو کہا کھول دو جی کھول دو، ڈر گیا، ٹوٹ گیا۔ کہا نہیں، تم غلط سمجھے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں ڈر گیا ہوں، یا اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں عیسائیت قبول کرنے پہ راضی ہو گیا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، اپنے رب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو نے مجھے ایک جان کیوں دی؟ میرے جسم کے بالوں کے برابر بھی اگر میری جان ہوتی اور تم اتنے بار اٹھا کے مجھے تیل میں اور کڑاہے میں ڈال دیتے، تب بھی میں دین سے نہیں پھٹتا، تب بھی میں دین سے الگ نہیں ہو سکتا۔
میرے بھائیو یہ ہے ایمان. آج چند سکوں کے عوض، چند روپیوں کے عوض، چند ٹکوں کے عوض ہمارا ایمان بکتا ہے. دنیا میں سب سے سستی چیز اور سب سے آسانی سے دستیاب ہو جانے والی چیز کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے. جب ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو یہ ایمان بکتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو واقعہ اسی پہ سنیے. رشوت کے خاطر، سودی کاروبار کے خاطر، دنیا میں چند نعمتوں کے خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. صحابہ کرام نے کس طرح سے ایمان کا مزہ چکھا تھا اور ان کے دل میں کیسا ایمان تھا، غور کیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں جب خیبر کو فتح کیا تو خیبر والوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو زمین ہے یہاں کی، گیہوں چاول ہم لوگ پیدا کرتے ہیں، آپ لوگ مکہ والے یہ سب نہیں جانتے ہیں کھیتی باڑی کرنا، یہ ہم کو دے دیجئے، جتنا غلہ نکلے گا آدھا غلہ ہم آپ کو بھیجوا دیں گے مدینہ. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، دے دی زمین ان کو. جب یہ کھیتی کرتے تھے اس پہ یہودی، تو یہ یہودی دھوکے باز اور چالاک پرانے ہیں. یہ کیا کرتے، جب کھیت پکنے لگتا تو کاٹ کر کے اپنے گھر میں چھپا دیتے، اور جب اللہ کے نبی کا قاصد آتا کہ 2 جی غلہ، تو کہتے کہاں ہوا اس سال، کھیتی ہوئی نہیں ہے، بارش ہوئی نہیں ہے، کیڑا لگ گیا تو فلاں ہو گیا تو برباد ہو گیا، بہانہ کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو، امین هذه الامہ، ان کو یہ کہا کہ آپ کھیتی پکنے سے پہلے جائیے اور جانے کے بعد کس کا کتنا غلہ ہوتا ہے یہ لکھ کر کے لے آئیے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے کہ جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں کھیت کے کنارے کھڑے ہو کر کے بتا دیں گے کہ اس میں 1 کوئنٹل گیہوں نکلے گا، اس میں 2 کوئنٹل گیہوں نکلے گا. 1-2 کلو کم ہوگا لیکن پورا معاملہ وہ ان کا درست ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں، غور سے سنیے اس واقعے کو، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا، خطبے کو. کہتے ہیں کہ ایک روز میں گیا خیبر، رات کو پہنچا، دروازے بند کیے اور سونے کے لیے جا رہا تھا کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی. دستک دی کسی نے. کہا کون ہے؟ کہا میں خیبر کے یہودی ہیں، ہم لوگ آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. کہا جاؤ صبح ہم آئیں گے تمہارے کھیتوں میں، وہاں ملاقات کر لینا، یا ابھی آدھی رات کو کیا آتے ہو ملنے کے لیے؟ کہا نہیں ہم کو ابھی کام ہے. ابھی اس طرح کے جو کام ہوا کرتے ہیں نا یہ اکثر راتوں کو ہوا کرتے ہیں، انڈر ٹیبل. دروازہ کھولا انہوں نے، آئے یہ لوگ، دونوں کے ہاتھوں میں اشرفیوں کی بھری ہوئی 2 تھیلیاں تھیں، اور ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے قریب کیا، وہ تھیلیاں بڑھایا. کہا کیا ہے؟ کہا ایسا ہے جناب، یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں، اس کو قبول کیجئے، اور کل صبح جب ہمارے کھیت میں جائیے گا تو ہمارے حصے کا غلہ تھوڑا کم کر کے لکھیے گا، کم کر کے لکھیے گا. اللہ اکبر. اس موقع پہ اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہر شخص اپنے گرہبان میں نگاہ ڈال کر کے جھانکے، کیا کرتے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ لوگوں، رات کی تاریکی ہے، یہودیوں کی بستی ہے، مسلمان کی بستی نہیں ہے. ڈر کے خود آدمی آدھا ہوا رہتا ہے، لیکن جب پوری دنیا سوتی ہے تو ایماندار کا ایمان جاگتا ہے. عبداللہ ابن رواحہ نے جو جملہ کہا ہے، اگر کوئی کروڑ روپے بھی اس کی قیمت لگا دے تو یہ قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے. آدھی رات کو ایمان کیسے سر چڑھ کے بولتا ہے، اس کی مثال دیکھیے. کہا فواللہ، قسم اللہ کی، لقد جئتکم عند احب الناس الی، اے یہودیو، میں جس کے پاس سے آیا ہوں نا تمہارے پاس، وہ دنیا میں میری نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس سے زیادہ کوئی مجھ کو محبوب نہیں. رسول اللہ کے پاس سے آیا ہوں. وَأَنْتُمْ یا یہود، اور تم اے یہودی، ابغض عندی من القردۃ والخنازیر، تم میری نگاہ میں سور اور بندر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو. میں جس کے پاس سے آیا ہوں وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے میرا.
اور تم میری نگاہوں میں سور اور بندر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ اور نفرت کے قابل ہو. ولیکن حبی ایاہ، اس سے میری دوستی اور تم سے میری دشمنی مجھے اس بات کے اوپر آمادہ نہیں کرے گی کہ اس کی دوستی کے لیے میں غلہ بڑھا کر کے لکھ دوں اور تمہاری دشمنی کے لیے میں غلہ کما کر کے لکھ دوں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں. آدھی رات کو وہ دونوں یہودی جو تھے کھڑے ہو گئے، بیٹھے ہوئے تھے. کہا بہذا قامت السماوات والارض، تمہارے اسی عدل و انصاف کی وجہ سے آج آسمان و زمین قائم ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عرب جیسی بدوی و وحشی قوم کو یہ تعلیم دینے والا کوئی اللہ کا نبی ہی ہوگا، دوسرا نہیں ایسا تعلیم اور ایسا ٹرین نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیو، یہ ہے ایمان. اس کے باوجود آج ہم ہوئے کہ آپ ہیں، زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ایمان بھی ہم ہے ہمارے پاس، گناہ بھی پیرلل چل رہا ہے. دونوں معاملہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، ڈنڈی بھی مارتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. گناہ اور نیکی ایک ساتھ زندگی کے اندر دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے. خواہ مخواہ کی، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کے پیٹ کے پیچھے، اس کے پیٹ کے پیچھے. سمجھ رہے ہیں؟ گھنٹوں کوئی کام نہیں ہے. 4 5 8 10 آدمی گھنٹوں بیٹھ کر کے بھنگس بازی کر رہے ہیں. اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی. یہ سب ایمان کی کمی کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، ایمان کی حلاوت سے روشناش کرے. جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.